اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ہی سینسیٹیو ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کا میسیج آیا، اس نے یہ کہا کہ سر اس نے بڑا سچ بولا اور بڑا ٹرولی اس نے اپنی ساری بات بتائی، کیونکہ جب تک آپ کسی کو اپنا مسئلہ صحیح طریقے سے بتائیں گے نہیں تو وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس نے بتایا کہ سر میری جو وائف ہے وہ میرا گھر چھوڑ کے جا چکی ہے اور اس کی وجہ سے 3 ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ میں اسے سیل فون نہیں دیتا تھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی کبھار اس پہ ہاتھ بھی اٹھایا اور اسے میں نے مارنے کی کوشش بھی کی اور میں نے مارا بھی ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ میں گھر کے خرچے وغیرہ نہیں دیتا تھا، لیکن سر میں اسے پیار کرتا تھا، میں اسے چھوڑنا ذرا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور جب میں یہ سارے کام کر رہا تھا، یعنی اسے سیل فون چھین لینا وہ میری اپنی مرضی تھی، میں چاہتا تھا کہ وہ میرا سیل فون میرا یوز کرے، وہ اپنا سیل فون یوز نہ کرے، اور کبھی کبھار مجھے اس پہ شک بھی پڑتا تھا کہ وہ کسی سے کہیں بات تو نہیں کرتی چھپ کے کسی سے، اس لیے میں اسے سیل فون نہیں دیتا تھا۔ دین سیکنڈ پوائنٹ سر، وہ اگر میرے گھر والوں سے کوئی لڑائی ہوتی تھی اس کی تو میں گھر والوں کی سائڈ لے کے اس پہ تشدد بھی کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے 2-3 باری اس پہ ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ اور تھرڈ پوائنٹ سر انہوں نے بتایا مجھے، تیسرا پوائنٹ اس لڑکے نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ سر میں اسے خرچہ پانی بھی یہ سب چیزیں نہیں دیتا تھا، اور حتیٰ اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آج اپنے گھر جا چکی ہے، ماں باپ کے گھر، اور اس نے میرے سے ڈیورس کے لیے ریکوائرمنٹ کرنی شروع کر دی ہے، اور اس نے مجھے کہا ہے کہ میں صلح نہیں کرنا چاہتی، مجھے ڈیورس دے دیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو سر اب میں اس کا رہنا چاہتا ہوں، اب اس پرابلم کو سالو کریں۔ کویشچن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو کائنڈلی چھوٹے بچے اس ویڈیو کو نہ سنیں، اور وہ بچے سنیں جو 9th میں ہیں یا 10th سے اوپر ہیں، کیونکہ وہ چھوٹے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں لائف کی کچھ پرابلمس کے بارے میں ابھی سے سمجھ آنے شروع ہو جانی چاہیے کہ زندگی PhD MPhil وغیرہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ ایسا ہے جو کہ آپ کی لائف کے اندر ایسا آ جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک گائیڈنگ پرسن ہے، ایک ایسا پرسن ہے جو آپ کو سمجھا سکتا ہے اور راستے بتا سکتا ہے، تو پھر آپ کے لیے وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو ہم اس مسئلے کو کرتے ہیں حل۔ سب سے پہلا پوائنٹ، جب بھی آپ کسی پر تشدد کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کسی کو کوئی چیز نہیں دے رہے ہوتے اور وہ آپ کا اپنا قریبی ہوتا ہے جس سے آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے گا لڑکی کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتی جب تک اسے اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ وہ کسی اور کے ساتھ انٹرفیئر کر رہا ہے، یا وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کے ارادوں میں ہے، یا وہ اسے حقیقت میں قطعی طور پر پسند نہیں کرتا۔ جب تک لڑکی کو اس بات کے بارے میں یقین نہیں ہوتا، وہ آخری دم تک سیکریفائس کرتی ہے۔ اسی لڑکی نے اپنے ہسبینڈ کی مار کھائی، اس نے سیل فون نہیں دیا، اس نے برداشت کیا، وہ پاکٹ میں نہیں دیتا تھا، برداشت کرتا تھا، لیکن وہ برداشت کرتے کرتے مسئلہ یہ ہوا کہ لڑکے نے 1 سال 2 سال 6 سال تک اسی کام کو کنٹینیو رکھا، تو 6 سال میں اس کی امید جو تھی اپنے ہسبینڈ سے وہ ٹوٹنی شروع ہوگی، اور حتیٰ کہ اس حد تک ٹوٹ گئی کہ اب وہ جب اپنے گھر چلی گئی ہے تو اس نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ اب میں نے اس کا نہیں رہنا، کیونکہ اسے اب یہ لاکھ قسمیں بھی اٹھا کے کہنا کہ میں تجھے نہیں ماروں گا، میں تجھے پیسے بھی دوں گا گھر کے خرچے کے لیے، اور میں تیرے مسئلوں کو بھی حل کروں گا، تیرا ساتھ بھی دوں گا، تو وہ نہیں مانے گی، کیونکہ 6 ایئرز میں اس نے بہت ہی سے موقع دیے۔ اب سولوشن کیا نکالیں؟ کیا ڈیورس ہونے دیں؟ تو میری اس لڑکے سے جب بات ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا ڈیورس کا لیٹر آیا ہے یا نہیں، 100% مجھے کلیئر بتاؤ۔ تو اس نے کہا سر 1 لیٹر آ گیا، باقی 2 لیٹر آ جائیں گے، 1 لیٹر پہنچ چکا ہے، اب بتائیں میں کیا کروں۔ میں نے کہا کوئی اولاد ہے؟ کہتے سر پتہ نہیں ایک بیٹی بھی یا بیٹا ایسا کچھ بتا رہا تھا، ایک اولاد بھی ہے۔ میں نے کہا صلح چاہتے ہو؟ کہہ رہا سر صلح چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا پہلے یہ سب کچھ کیا کیوں تھا؟ میں نے اچھا کہا تو اسے ڈانٹا، صحیح جتنی جھڑپ میں اس کی کر سکتا تھا میں نے کی، لیکن اب مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اب میں 5 ٹپس بتا رہا ہوں جن ٹپس کو اس نے عمل کیا اور اس کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ تو میں بھی شاید اگر آپ کی زندگی میں یہی مسئلہ چل رہا ہے تو آپ ان 5 ٹپس پہ عمل کر کے اپنے پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں۔ یہ آلریڈی میں پرابلم سالو کر چکا ہوں جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، میں نے اسے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز، تم اپنے گھر سے نکلو اور مٹھائی یا کوئی فروٹ وغیرہ کوئی چیز لو، اپنی بیوی کے گھر چلے جاؤ۔ کہتے سر وہ برداشت نہیں کریں گے مجھے۔ میں نے کہا میری بات سنو، تم اس کے ہسبینڈ ہو، تمہارے پاس یہ رائٹس ہے کہ تم اس سے بات کر سکتے ہو، لیکن خالی یاد مت جانا۔ وہ ڈرائیں گے، بٹھائیں گے، کمرے بٹھائیں گے، تمہاری بات سنیں گے، تمہیں گالیاں دیں گے، تمہیں باتیں سنائیں گے، بھیج دیں گے تمہیں، جو مرضی ہوگا، لیکن تم جاؤ لازمی۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ورکنگ ڈے میں جانا ہے، ویکینڈس پہ نہیں جانا۔ کہتا ہے کیوں سر؟ میں نے کہا ورکنگ ڈے میں اس کے ماں باپ کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر ہالیڈیز میں جاؤ گے تو ماما چاچا تائے بیٹھے ہوں گے اور وہ دروازے میں تمہارا چہرہ دیکھتے کہیں گے دفعہ ہو جائے، یہاں پر کیوں آیا، تیرا سامان اٹھا کے پھینک دیں ہم، فلانا فلانا، اور تمہیں اندر نہیں آنے دیں گے۔ کسی لڑکی کے، کسی بیٹی کے ماں باپ کبھی نہیں چاہتے کہ اس کی بیٹی کے گھر اجڑے۔ جب تم ورکنگ ڈیز میں جاؤ گے تو ماں باپ وہی ملیں گے اور تمہیں کمرے بٹھائیں گے، 4 باتیں سنائیں گے، لیکن اس ٹائم ان کے دل میں ایک امید جاگے گی
کہ شاید یہ بدل چکا ہو اور میری بیٹی کو بسانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی میری بات؟ پہلا کام یہ کرو. دوسرا کام, دیٹ دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, وائف سے اگر کانٹیکٹ ہو سکتا ہے کال پہ یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اسے آپ کلیریفائی کرو. ٹھیک ہے, اسے آپ یہ کلیریفائی کرو کہ آپ دوبارہ یہ سارے کام نہیں کرو گے. اسے یہ پرومس دلاؤ کہ آپ دوبارہ یہ سارے کام نہیں کرو گے. اب وہ آپ پہ یقین نہیں کرے گی, وہ کہے گی میں کیسے یقین کروں. تو پھر اپنی اولاد کی قسم اٹھا کے آپ کو یقین دلانا پڑے گا, کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک بار قسم اٹھا کے دلا دو تو دوبارہ اس طرح کی غلطیاں مت کرنا, یہ بہت غلط ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ ویسے میں قسموں کے بڑے سخت خلاف ہوں, لیکن تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, اور وہ تمہاری بیوی تمہاری اولاد کی قسم کے علاوہ کسی اور بات پہ یقین نہیں کرے گی, کبھی بھی نہیں کرے گی. پوائنٹ نمبر 3, اسے اس بات کا یقین دہانی کراؤ کہ اب جب وہ اسے تم لے کے آ جاؤ گے, تم سیپریٹ کمرے میں رکھو گے, سیپریٹ اسے کچن دو گے, سیپریٹ پورشن دو گے, چاہے تھوڑا سا ہی دو, اس کا کسی اور فیملی کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھو گے, جوائنٹ فیملی سسٹم کو ختم کرو گے. سمجھ آ رہی بات؟ پوائنٹ نمبر 5, دس دا لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ کے پاس ڈیورس کا ایک لیٹر آ چکا ہے. آپ اس لیٹر کے اوپر ایک اپلیکیشن درج کریں, اس میں یہ کہیں کہ جب تک میں اپنی وائف سے مل نہ لوں, اس سے ایک ملاقات نہ کر لوں, میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. تو عدالت بھی آپ کو کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کا موقع لازمی دے گی, حتیٰ کہ اگر وہ رضامند رہے آپ سے بات سننے کے لیے اور آپ سے بات کرنے کے لیے. تو مہربانی کر کے یہ 5 چیزیں کریں, آپ کا گھر بچ جائے گا, بلکہ اس کا گھر بچ چکا ہے. اگر آپ میں سے کسی کی پرابلم ہے تو آپ اس 5 پوائنٹس کو فالو کر کے کر سکتے ہیں. پتہ ہے ان 2 کے درمیان نقصان کسے ہونا تھا؟ صرف اس بیٹی یا بیٹے کو جو ان میں سے پیدا ہوا تھا. کسی کا کچھ نہیں جاتا, اولاد تباہ ہو جاتی ہے. کسی کا کچھ نہیں جاتا, اولاد تباہ ہو جاتی ہے. یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لائف میں جتنی بھی پرابلمز آئیں, بیوی کو ہسبینڈ کو نہیں چھوڑنا چاہیے, ہسبینڈ کو بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ دونوں نے جب نکاح کے لیے کلمہ پڑھ ہی لیا, سارا کچھ ہو ہی گیا, تو اپنے بچوں کے لیے سیکریفائس کرنا سیکھو. اور اگر بیوی یہ سوچے کہ میرے پاس کوئی شاہ رخ خان آ جائے گا, اور شاہ رخ خان یعنی جو ہسبینڈ ہے وہ یہ سوچے میرے پاس کوئی ہیروئن آ جائے گی, تو بھائی میری بات سنو, تم سب لوگ ایک جیسے ہی ہو, مطلبی ہو. مطلب کرنا چھوڑ دو, بلکہ نیکی کرنا شروع کرو. جب تم نیکی کرنا شروع کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ سیکریفائس کر رہے ہو, یعنی وہ صحیح نہیں ہے اور وہ اس کی عادتیں اچھی نہیں ہے, لیکن تم قربانی دے رہے ہو, اور لڑکی قربانی دے رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے اور وہ اچھا نہیں ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم دونوں کی قربانی میں سے کسی ایک کی قربانی قبول کرے گا, اور تمہاری اولاد میں سے ایک نیک اولاد پیدا کرے گا جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی اور تمہارے لیے حوصلے کا ذریعہ بھی بنے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ٹھنڈے دماغ سے سوچا کرو, جلد بازی میں سارے کام نہ کیا کرو. دیکھتے ہیں چینل وقار ریئل موٹیویشن, اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی. اور اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں تاکہ اس کا ہم سولوشن دے سکیں. اللہ حافظ.